لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا. اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت میں بھی اتنی قیمتی چیز حرام ہو جاتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انٹرفیرنس کی اور اس کی حرمت کو ختم کر دیا. اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے. یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھا لی کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لے. اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلا دی، کچھ نہ بتائی. یہ ہوتا ہے اخلاق. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے معنی دیے جائیں اور ہر چیز کو ڈیٹیل سے بتایا. جب اس تھوڑا سا ہاں ہو کر دی جائے بات ختم، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا اور تعلقات زیادہ خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ یہ عموماً ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی ہمیں آ کے کہ فلاں یہ کہہ رہا تو کہتے تمہیں کس نے بتایا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے، اور اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس آیت سے بڑی خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو دوسروں کے قصور ہیں، دوسروں کی بڑی بڑی غلطیاں، ان کو نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں، جسٹ اگنور. کیونکہ بدلہ لینے میں اور ضد لگانے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. سفیان کہتے ہیں نظر انداز کرنا ہمیشہ معزز لوگوں کا کام رہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں معزز انسان کبھی بھی ایک بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، یعنی بات بڑھاتا نہیں، جھگڑے بڑھاتا نہیں، بلکہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جو بات مقصد سے زائد ہوتی ہے وہاں ناراض ہونے اور تانے دینے کی بجائے صرف تنبیہ کر دیتا ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو، بس یہی بات ختم. کیونکہ بے شمار وقت ضائع ہو جاتا ہے ایسے جھگڑوں کو نپٹانے میں اور سننے میں اور کرنے میں. اور اسی طرح اس زوجہ محترمہ سے غلطی ہوئی تھی لیکن آپ نے ڈانٹا نہیں، صرف سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا. ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں پہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، شوہروں پہ چلانے لگتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. نبوی اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ان حکمتوں سے سیکھنے کی کہ آپ کامیاب ترین انسان کیوں تھے، کیونکہ آپ نے بہت سے معاملات میں درگزر کیا. یہ تو آپ کی اپنی اہلیہ محترمہ تھی، آپ نے تو اپنی جان کے دشمنوں کو یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا، معاف کر دیا تم کو، تم پر کوئی بھی الزام نہیں، الزام ہی ختم کر دیا. حالانکہ ساری زندگی وہ آپ کے مخالف رہے. جس انسان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنا بہت سا وقت بچا کر اپنے مقصد پر فوکس کر لیتا ہے اور اسی زندگی میں بہت کچھ کر جاتا ہے جس میں بہت سے لوگ کچھ اچیو نہیں کر پاتے اور زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں فضول کی چیزوں کے پیچھے پڑ کے.
اور خصوصاً جس چیز کو بندے نے آزما لیا اور پھر ریپیٹڈلی پتا ہو یہی نتیجہ نکلنا ہے تو اس پر تو انسان بحث ہی نہ کرے. اور اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں. کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اسے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. استغفر اللہ، انسانوں سے آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی شدت بتائی جا رہی. کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو. کیا کہا جا رہا ہے؟ آگ سے بچو. ہم تو ایمان لے آئے پھر بھی آگ. ہاں، غلط کاموں سے بچو جو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں. صرف خود نہیں بچو، بچوں کو بھی بچاؤ. بچوں کی تربیت کی فکر کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو. اس آگ پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ. ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ عذر پیش کر رہا ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے. تو اس لیے لازماً ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے عمل ایسے ہیں جو خسارے کا باعث ہیں، تاکہ ان سے دنیا میں ہی بچ جائے، بجائے اس کے کہ کل ریگریٹ کرے کہ ہم یہ نہ کرتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگو. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں توبہ کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. سچی توبہ میں 4 چیزیں جمع ہوتی ہیں. نمبر 1، زبان سے استغفار کرنا. نمبر 2، جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کش ہونا. نمبر 3، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا. اور نمبر 4، برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا، یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کا سبب بنتے ہیں اس مجلس کو چھوڑ دینا. یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل کل بتائی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے، سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشتے ہیں؟ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا. مسجد کی طرف پیدل جانا، جمرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. حج عمرے پر سر منڈوانے والے کے لیے، سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا، وَالصَّدَقَةُ نُورٌ. اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. یا ایھا النبی، اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں. ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال بیان کیا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. نیز اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. آپ سب بھی اپنے لیے مانگے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کہ اس کو اللہ کا قرب چاہیے تھا. جنہیں دنیا میں اللہ کے قرب کا شوق ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی قرب کی تمنا رکھتے ہیں. اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے. تو تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی،
یعنی اللہ سے مانگا کہ نجات دے دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعونی چھوڑ کے ان کو ہٹتے تھے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آخر تک۔ بس اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو دکھا دیا۔ یہ کرامات ہوتی ہیں نیک لوگوں کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بنت عمران کی مثال بھی پیش کرتا ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ عبادت میں ہمہ مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ کانت من القانتین، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام شروع کرنا تو کنسسٹنسی کے ساتھ اس کو کرتے چلے جانا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔